سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو الیکشن کے پروسیس کے بارے میں ایک ابہام چل رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور ڈی لمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ چلتا ہی نہ رہے، تو آئی تھنک ای سی پی نے وہ کنفیوژن کافی حد تک دور کر دی ہے بائی پریزنٹنگ دس رپورٹ، اور اس میں فیئرلی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے. میں دو تین نقطے جو ای سی پی کے اختیار میں نہیں ہے مگر ڈی لمیٹیشن کے پروسیس سے متعلق ہیں، ان پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. ان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے سینسس 2023 کے بارے کو بیس بنا کر. تو سینسس 2023 میں کچھ چیزیں ہیں جو کافی عجوبہ ہیں. ان میں سے ایک بہت عجیب چیز یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن میں ایک سگنیفیکنٹ انکریز آیا ہے، مگر پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی پروپورشن میں کوئی چینج نہیں آیا، یعنی 0.2% چینج بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے صوبوں کے اندر جو سیٹوں کا تناسب ہے یا شیئر ہے وہ تو ڈفرینٹ ہوا ہے، مگر صوبوں میں کوئی ڈفرینس نہیں آیا ان ٹرمز آف دا سیٹس. دس از ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گروتھ ریٹس جو ہیں وہ مختلف صوبوں کے مختلف رہے ہیں اس دوران میں بھی، اور یہ پہلا سینسس ہے جس میں ایسا ہوگا کہ ڈی لمیٹیشن پروسیس کے بعد جو ہے وہ صوبوں میں شیئر آف سیٹس جو ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوا. تو اسی طرح کی جو 2023 کا سینسس ہے اس میں کچھ اس طرح کے اور بھی ایشوز ہے اربن رورل کے، کہ پاکستان مور رورل علاقہ بن گیا ہے جو کہ سیٹوں پر بھی افیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو میرے خیال سے جو سینسس 2023 ہے وہ ایک ہیسٹ میں کیا گیا، اب شاید ای سی پی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات لگی کہ 2018 اور 2023 کے الیکشن میں جو ایک ایشو پہلے بھی چلا آ رہا تھا وہ اب اور بھی ایگریویٹ ہو گیا کہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ اب 9 لاکھ افراد پر مبنی ہے. 9 لاکھ افراد بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، یعنی یورپ میں کچھ ممالک ہیں جو کہ 9 لاکھ افراد پر مبنی ہیں. ہم جن یو اے ای اور دبئی کی یو اے کی بہت سی اسٹیٹس ہیں جو کہ پوری اس کے برابر ہے، ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے برابر. تو کیا ایک نیشنل اسمبلی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، کیا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، کیا وہ 9 لاکھ افراد کو ایکچولی کسی ریزنیبل فارم میں ریپرزینٹ بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس کو ایکچولی یہ بات پتہ بھی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اگین یہ ای سی پی کا ایشو نہیں ہے، یہ اس سے پچھلے آنے والی اسمبلیوں کا اس وقت موجود سیاستدانوں کا ایشو ہے کہ 9 لاکھ پر مبنی، اور یہ ہر الیکشن کے درمیان سیٹوں جو ہے جو سائز ہے کانسٹیچوئنسی کا وہ سگنیفیکنٹلی ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. تو 98 میں یہ تقریباً 4.5 لاکھ تھا، اور اب ہم نے اس کو بڑھا کر تقریباً 9 لاکھ کر دیا. تیسری چیز جو ہے وہ جو آربیٹری نیس ہے اس پورے پروسیس کی، وہ یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے عوام کی وہ 4.5 لاکھ سے لے کے 13 لاکھ افراد پر ہے. تو کچھ سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ افراد پر مبنی ہیں، اور کچھ سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً اب 13 لاکھ پر بھی جا سکتی ہے. یہ جو بیسک رولز ہیں تو ان میں یہ 10% یہ کا ایک رول ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی دوسری کانسٹیچوئنسی سے بہت بڑی نہیں ہو سکتی، 10% کا رول ہے. مگر ای سی پی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب اس رول کو وائلیٹ کرے تو وہ اس کے بارے میں ریزنز دے، جو انہوں نے ریزنز دیے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ون مین ون ووٹ کا جو پرنسپل ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن بھی انشرائن کرتا ہے، وہ ہماری ڈی لمیٹیشن کے پروسیس سے ایکچولی ہو نہیں پاتا. اس میں ان تینوں ایشوز میں سینسس اور سائز آف دا کانسٹیچوئنسی اور یہ جو ان ویریبل سائز آف دا کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں ایز سچ ای سی پی کا